سینئر اینکر پرسن امیر عباس صاحب نے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیا کہیں گے سر؟ ایک طرف لیاقت علی چٹھا کا استعفیٰ، دوسری طرف چیف جسٹس کا بیان کہ وضاحتی بیان بھی انہوں نے جاری کر دیا اور واضح طور پر کہا کہ الزام لگانا آپ کا حق ہے لیکن ساتھ ثبوت بھی پیش کریں. دیکھیں، جہاں تک چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے اس کا ثبوت تو ان کو بہرحال پیش کرنا پڑے گا، لیکن جہاں تک انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے اس کا وہ کیا ثبوت پیش کریں؟ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میرے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے، میں دیکھ رہا تھا. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مسلسل ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ جی کمشنر تو ملوث نہیں ہوتا دھاندلی میں. ایسا نہیں ہے. جو الیکشن کا نظام ہے اس میں جو اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر، پھر پریزائڈنگ آفیسر کے بعد پھر آپ کا جو ریٹرننگ آفیسر ہے، پھر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہے. جو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر ہوتا ہے وہ ڈی سی ہوتا ہے، اور ڈی سی جو ہے وہ کمشنر کے ماتحت ہوتا ہے. ایک ڈویژن میں 3 یا اس سے زیادہ ڈسٹرکٹس ہوتے ہیں اور وہ کمشنر کے ماتحت ہوتے ہیں. تو جو ہائرارکی ہے اس میں کمشنر سارے ڈی آر اوز اور آر اوز کے کا باس کی حیثیت رکھتا ہے، اور بہت سارے ڈویژنز میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بارے میں بہت ساری اطلاعات میرے پاس ذاتی حیثیت میں موجود ہیں جہاں کمشنر کی انوالومنٹ ہے. ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ کمشنر ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتا کیونکہ کمشنر آر او نہیں ہوتا ہے اور ڈی آر او نہیں ہوتا، لیکن آر او اور ڈی آر او کمشنر ہی کے ماتحت ہوتے ہیں. اب دیکھیں، پوری دنیا میں جو مہذب ممالک ہیں ان میں قانون ایک ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں وسل بلور لا. وسل بلور لا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اٹھ کے کسی جرم کو بے نقاب کرتا ہے تو ریاست اس کا تحفظ کرتی ہے، ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، معاشرہ اس کو عزت دیتا ہے کہ تم نے ہمت کی ہے، تم نے جرت کا مظاہرہ کیا ہے، تم نے ایک جرم کو بے نقاب کیا ہے. ہم اس ملک میں کیا کر رہے ہیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے جو ریاستی مشینری میں سے اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے ایک اتنے بڑے ملک کے اندر دھاندلی کے الزامات کے بارے میں وہ خود اعتراف کر رہا ہے. ہم بجائے یہ کہ اس کے اعتراف کے اوپر کوئی تحقیقات کا عمل شروع کریں، ہم اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ وہ اس نظام کا اہم کل پرزا ہے. وہ 20ویں گریڈ کا ایک آفیسر ہے، وہ نیچے سے اٹھ کے 33-34 سال کی اس کی سروس ہے، وہ ریاست کے پورے نظام سے واقف ہے. وہ اگر ایک بات کر رہا ہے اور وہ یہاں تک کہہ رہا ہے کہ مجھے پھانسی لگا دیں آپ راولپنڈی کے ایک چوک میں، وہ خود کو کہہ رہا ہے کہ مجھے پولیس گرفتار کر رہے ہیں، میں اپنی گرفتاری دینا چاہتا ہوں. اس نے ایسا تو نہیں کیا کہ وہ پاکستان سے فلائی کر جاتا کسی اور ملک میں بیٹھ کے وہاں سے وہ پریس کانفرنس کر کے کوئی اعلان کر دیتا. وہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، لیکن وہ تو اس نے میڈیا کو، آپ سب کے کیمروں کو بلا کے اس نے کہا کہ ہاں میں نے جرم کیا، میں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا چاہتا ہوں. ہم اس کے اوپر شک و شبہ ظاہر کرنا شروع کر دیں. ہم اس کے خلاف جو میں دیکھ رہا ہوں مسلسل سوشل میڈیا پہ، اس کے خلاف کیمپین چلا دی گئی ہے کہ اس کی شادی کہاں ہوئی تھی، اس کے بھائی کون ہے، اس کی بہن کون ہے، اس کا بہنوئی کون ہے، اور فلاں کی فلاں سے سیاسی وابستگی ہے. بھائی وہ تو ہمارے معاشرے میں ہر شخص کی ہے، میری بھی، یہ میرے عزیز و اقارب کی بھی کسی سے سیاسی وابستگی ہوگی. لیکن اگر میں اس وقت آپ کو ایک رائے دے رہا ہوں تو میں تو اپنے ضمیر کے مطابق رائے دے رہا ہوں گا نا. اس لیے تو نہیں دے رہا کہ میرا فلاں دوست، فلاں عزیز، فلاں رشتہ دار وہ کہاں بیاہ ہوا ہوگا، اس کی کس سے تعلق ہے، کس سے کھانا ہے، کس سے رشتہ داری ہے. اس طرح تو اگر آپ معاشرے میں لوگوں کو جانچنا شروع کر دیں تو پھر تو ہر شخص آپ کو ڈیوبیس لگے گا، ہر شخص آپ کو مشکوک لگے گا معاشرے میں. تو آپ کسی شخص کی فیس ویلیو پہ جا کے سب سے پہلے اسیس کرتے ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص. اگر یہ شخص برا تھا، اگر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ذہنی مریض ہے اور یہ تو کرپٹ آدمی ہے اور یہ تو ریئل اسٹیٹ مافیا کا حصہ ہے، اگر یہ شخص برا تھا تو یہ جب تک اس نے اعتراف نہیں کیا الیکشن میں دھاندلی کا، تب تک تو یہ 20ویں گریڈ میں پنجاب کی 9 ڈویژن میں سے ایک ڈویژن کا کمشنر بیٹھا ہوا تھا، تب تک تو کسی کو اعتراض نہیں تھا. تب تک یہ ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا تھا. 33-34 سال اس نے سروس کی، وہ سرکار کا ملازم رہا، سرکار اس کی پروموشنز کرتی رہی، اس کو نیچے سے 15ویں-16ویں گریڈ سے اٹھا کے 20ویں گریڈ تک لے کر آئی، اس کو اہم پوسٹنگ دیتی رہی. تب تک تو سرکار کو مسئلہ نہیں ہوا. لیکن جب اس نے دھاندلی کے اوپر اعتراض اٹھایا تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ تو نشہ بھی کرتا ہوگا، یہ تو اس کے گھر سے یہ برآمد ہو رہا ہے، اور یہ تو اس کی تو شادی بیٹے کی وہاں ہو گئی. یہ ساری باتیں ہمیں تب کیوں نظر آتی ہیں؟ اگر تو یہ بد کردار انسان ہے، اگر تو اس کے کردار میں جھول ہے، تو پھر وہ لوگ بھی تو بد کردار ہوئے نا کہ جو اس کو پروموشن دیتے رہے، جو گزشتہ 30-35 سال سے اس کو، جنہوں نے اس نظام میں اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. پھر ان سے بھی تو سوال کرنا جی چاہیے نا. پھر تو آپ نے پورے نظام کو سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے معاشرے میں بد کردار لوگ ترقی کرتے کرتے 20ویں 21ویں 22ویں گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں.